بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم رب زدنی علما۔ محترم طالبان، آج ہم پھر سے میزان کا سبق شروع کرتے ہیں، اور آج جو ہمارا میزان کا سبق ہے وہ ہے سہ اقسام وزن سے۔ سہ اقسام وزن، اس سے قبل آپ نے لفظ کی اقسام، کلمے کے اقسام اور 6 اقسام کا بیان سماعت کیا، تو آج ہمارا یہاں سے سبق ہے۔ اس سے قبل آپ نے وزن کی تعریف، موزون اور میزان کے بارے میں سماعت کیا کہ موزون کسے کہتے ہیں، میزان اور وزن۔ یہاں سے بیان ہے وزن کی قسموں کا کہ وزن کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو دیکھیں، وزن کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 3 قسمیں۔ وزن صرفی، وزن سوری، وزن عروضی۔ وزن عروضی، مصنف نے یہ 3 قسمیں بیان کی ہے۔ ان 3 قسموں کی تعریفات میں جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، پہلے ہم ان الفاظ کی تعریفات کو دیکھ لیں۔ تینوں قسموں میں ایک لفظ کا استعمال ہوا، وہ ساکن ہے، اور ایک متحرک ہے، اور ایک حرکات ہے، سکنات ہے، اصلی اور زائد۔ یہ تمام جو ہیں لفظوں کا ان تمام قسموں کی تعریفات میں استعمال ہوا۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن جس حرف پر جزم ہو، سکون ہو، اس کو ساکن کہتے ہیں۔ متحرک جس حرف پر کوئی حرکت ہو، اس کو متحرک کہتے ہیں۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت واحد ہے اور اس کی جمع حرکات آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اصلی اور زائد کی تعریف ہم ماقبل بیان کر چکے ہیں۔ تو خیر، وزن کی 3 قسمیں بیان کی مصنف نے کہ وزن کی 3 قسمیں ہیں: وزن صرفی، وزن سوری، وزن عروضی۔ یہ 3 قسموں کی تعریفات آپ ایک انداز میں یاد رکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساکن ساکن کے مقابل ہو، متحرک متحرک کے مقابل ہو، یہ جو ذکر ہے یہ تینوں قسموں میں پایا جائے گا کہ ساکن ساکن کے مقابل، متحرک متحرک کے مقابل۔ اب آپ اس کی کل جو ہے 3 صورتیں نکالیں۔ کتنی؟ 3 صورتیں کہ ساکن ساکن کے مقابل ہو، متحرک متحرک کے مقابل ہو۔ اس کی کل 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، 3 صورتیں ساکن ساکن کے مقابل، متحرک متحرک کے مقابل۔ تو یا تو حرکات و سکنات اصلی اور زائد کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حرکات و سکنات اصلی اور زائد کا اعتبار اس کے ساتھ کیا جائے تو وہ ہوتا ہے وزن صرفی۔ اگر دونوں کا اعتبار نہ کیا جائے تو وہ ہے وزن عروضی۔ کیا ہے؟ وزن عروضی، کہ حرکات و سکنات اصلی اور زائد کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اگر حرکات و سکنات اصلی اور زائد دونوں کا اعتبار کیا گیا تو ہوتا ہے وزن صرفی۔ اگر بالکل دونوں سے خالی، دونوں کا اعتبار نہ کیا جائے تو وہ ہوتا ہے وزن عروضی۔ اگر خالص ایک چیز کا اعتبار کیا جائے، ساکن ساکن کے مقابل ہے، متحرک متحرک کے مقابل ہے، اور خالص حرکات و سکنات کا اعتبار کیا جائے، اصلی اور زائد کا اعتبار نہ کیا جائے تو وہ ہوتا ہے وزن سوری۔ وزن سوری، یہ ایک انداز میں نے آپ کو بتایا یاد رکھنے کے لیے کہ یہ تو تینوں قسموں میں پایا جائے گا۔ ساکن ساکن کے مقابل ہو، متحرک متحرک کے مقابل ہو، یہ تینوں قسموں میں ہے۔ اب آپ اس کی کل 3 صورتیں نکالیں۔ پہلی 2 صورت یہ ہے، یا تو حرکات و سکنات اصلی اور زائد کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اعتبار ہے تو وزن صرفی ہے، اگر اعتبار نہیں ہے دونوں کا تو وزن عروضی ہے۔ اگر خالص ایک چیز کا اعتبار کیا گیا وہ ہے حرکات و سکنات، تو لہذا وہ وزن سوری ہے۔
دیکھیں آپ سے اقسام وزن صرفی، سوری، عروضی۔ وزن صرفی آست، وزن صرفی وہ ہے کہ ساکن مقابل ساکن و متحرک مقابل متحرک باشد، ساکن ساکن کے مقابل ہو، متحرک متحرک کے مقابل ہو، مع خصوصیت حرکات و سکنات و اصلی و زائد، حرکات و سکنات اور اصلی اور زائد کی خصوصیت کے ساتھ۔ تو وہ کیا ہے؟ وزن صرفی ہے، جیسے کہ ضوارب بر وزن فواعل، بر وزن فواعل ضوارب۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر ضوارب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا وزن فواعل ہے، بالکل جو ضوارب جو موزون ہے اور فواعل جو اس کا وزن ہے، آپ دونوں کو ملائیں آپ، تو وزن میں جو حرف اصلی ہے شروع میں وہ موزون میں بھی ہے، کہ ضوارب میں بھی پہلا حرف اصلی ہے، فواعل میں بھی پہلا حرف اصلی ہے۔ ضوارب میں ضاد کے بعد 2 حرف زائد ہے، فواعل میں بھی ضاد کے بعد اور فا کے بعد 2 حرف زائد ہے، اور ایک ان میں سے ایک پہلے حرف کے بعد پہلا حرف متحرک ہے اور تیسرا حرف ساکن ہے، تو فواعل میں بھی وہی صورت ہے۔ تو اب پورا ملا کے دیکھیں تو آپ کو یہی صورت نظر آئے گی کہ یہاں پر ساکن ساکن کے مقابل بھی ہے، متحرک متحرک کے مقابل ہے، حرکات و سکنات اصلی اور زائد کا بھی لحاظ کیا گیا ہے۔ وزن سوری کے ساکن آست کے ساکن مقابل ساکن، متحرک مقابل متحرک باشد، ساکن ساکن کے مقابل ہو اور متحرک متحرک کے مقابل ہو، مع خصوصیت حرکات و سکنات، حرکات و سکنات کی خصوصیت کے ساتھ، سوائے لحاظ اصلی و زائد، اصلی اور زائد کا لحاظ کیے بغیر، کہ اس میں اصلی اور زائد کا لحاظ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ضوارب بر وزن مفاعل، ضوارب کس کے وزن پر ہے؟ مفاعل کے وزن پر۔ تو اب آپ موزون اور وزن کو ملائیں، موزون ضوارب ہے اور وزن اس کا مفاعل ہے۔ وزن میں پہلا حرف اصلی نہیں ہے، لیکن موزون میں پہلا حرف اصلی ہے، موزون میں پہلا حرف اصلی ہے۔ اسی طرح کلمہ موزون ضوارب میں پہلے حرف کے بعد دوسرا حرف زائد ہے، لیکن مفاعل میں پہلے حرف کے بعد دوسرا حرف اصلی ہے۔ کیا ہے؟ اصلی ہے۔ تو یہاں پر حرکات و سکنات کا تو اعتبار کیا گیا، لیکن اصلی اور زائد کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ وَچُوں وَهُوَ بر وزن فعلا، اور جیسے وَهُوَ فعلا کے وزن پر، تو وَهُوَ واو زائد ہے شروع میں، اور فعلا میں جو ہے فا اصلی ہے شروع میں، تو اصلی اور زائد کا اعتبار نہ کیے کر کے حرکات و سکنات کا اعتبار کیا گیا ہے۔ یہ وزن سوری ہے۔ وزن عروضی آست، وزن عروضی وہ ہے کہ ساکن مقابل ساکن، متحرک مقابل متحرک باشد، ساکن ساکن کے مقابل ہو، متحرک متحرک کے مقابل ہو، سوائے لحاظ خصوصیت حرکات و سکنات و سوائے لحاظ اصلی و زائد، حرکات و سکنات اور اصلی اور زائد کا لحاظ کیے بغیر، کہ اس میں خالی کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ ساکن ساکن کے مقابل ہے، متحرک متحرک کے مقابل، بس دونوں سے یہ خالی ہوتا ہے۔ حرکات و سکنات اصلی اور زائد کا بالکل بھی اس میں اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے شریف بر وزن فعول، شریف بر وزن فعول، تو اس میں حرکات و سکنات اصلی اور زائد کا بالکل بھی اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ وچو دائمی بر وزن مستفعلون، اور یا جیسے یا دائمی مستفعلون کے وزن پر۔ تو یہ تینوں قسموں کا بیان ہوا۔ وزن کی 3 قسمیں، وزن صرفی، وزن سوری اور وزن عروضی۔ زیادہ تر استعمال وزن صرفی اور وزن سوری کا ہوتا ہے، البتہ وزن عروضی کا استعمال علم عروض میں ہوتا ہے، ورنہ اس کا جو علم صرف میں استعمال بہت کم ہوتا ہے، ورنہ وزن صرفی اور وزن سوری ہی کا استعمال علم صرف میں ہوتا ہے۔ آپ جیسا کہ جو ہیں دیکھتے رہتے ہیں کتابوں میں اوزان آتے ہیں۔ خیر، اب یہاں سے آگے بیان کرتے ہیں 7 اقسام کا۔ کس کا؟ 7 اقسام کا۔ تو 7 اقسام یعنی 7 قسمیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے اسم ہو یا فعل ہو، تمام کی 7 قسمیں ہوتی ہے۔ اسم کی بھی 7 قسمیں ہیں اور فعل کی بھی 7 قسمیں۔ وہ 7 قسمیں کون سی ہے؟ پہلی قسم صحیح، دوسری قسم محموز، تیسری قسم مضاعف، چوتھی قسم مثال،
پانچویں قسم اجوف، چھٹی قسم ناقص، اور ساتویں قسم ہے لفیف۔ کیا ہے؟ لفیف۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 7 قسمیں آپ کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ 7 اقسام جو آپ نے کہا، آپ حق اقسام نہ کہو بلکہ 4 اقسام کہو، کیونکہ بعد والی جو 4 قسمیں ہیں، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف، یہ جو قسمیں ہیں یہ معطل کے اندر ہی تو پائے جاتے ہیں نا۔ یہ 4 قسمیں معطل کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، تو لہذا معطل اب ایک عام کا ذکر کر دو، آپ خاص کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ عام کا ذکر کر دو گے تو عام کے تحت تو خواص آ ہی جائیں گے نا، تو جب عام کے تحت خواص آ جائیں گے تو لہذا خواص کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک عام کا آپ ذکر کر دو، تو لہذا معطل کا ذکر کر دو اور آپ اس طرح کہو: صحیح، محموز، معطل، مضاعف۔ یہ ہے 4 قسمیں، چاہے فعل ہو یا اسم ہو، ان کی 4 قسمیں ہوتی ہے۔ یہ بعض حضرات کا کہنا ہے، کیونکہ معطل کی 2 قسمیں ہوتی ہے، معطل بیک حرف اور معطل بدو حرف۔ معطل بیک حرف کی 3 قسمیں ہوتی ہے: معطل فا، اس کو مثال کہتے ہیں، معطل عین، اس کو اجوف کہتے ہیں، اور معطل لام، اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے معطل بدو حرف، کہ جس میں 2 حرف علت پائے جائے، تو لہذا یہ جو آپ تمام قسم بیان کر رہے ہیں اقسام میں، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، یہ تو ہے معطل ہی کے تحت نا۔ جب معطل کے تحت یہ تمام قسمیں پائی جا رہی ہے تو لہذا آپ خواص کا ذکر نہ کر کے معطل کا ذکر کر دو آپ، اور جب معطل کا آپ ذکر کر دیں گے تو عام کا ذکر آ جائے گا، اور اب عام کو ذکر کر دیں گے تو عام کے تحت خواص آ جائیں گے، الگ سے ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بعض حضرات کا کہنا ہے۔ خیر جو بھی ہو، لیکن کتابوں میں یہ جو ہے 7 اقسام کے نام ہی سے مشہور ہے اور یہی زیادہ تر مانا جاتا ہے۔ اسی لیے مصنف نے بھی جو لفظ ذکر کیا ہے، یہ انہوں نے ٹائٹل میں جو ذکر کیا ہے وہ 7 اقسام، 7 قسمیں۔ تو اب اس اتنے کا آپ پہلے ترجمہ دیکھ لیں، پھر 7 اقسام ہما اسما و افعال را از 7 اقسام بیرون نیست، تمام اسما اور افعال 7 قسموں سے باہر نہیں ہے: صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ بعض 7 اقسام را 4 اقسام گویند، بعض 7 اقسام کو 4 قسم کہتے ہیں: صحیح، محموز، مضاعف، معطل۔ وہ معطل را بردو قسم منقسم کردند، 4 قسم کیوں کہتے ہیں؟ وجہ بیان کر دی ہے کہ معطل کو انہوں نے 2 قسموں پر منقسم کیا: معطل بیک حرف، معطل بدو حرف۔ معطل بیک حرف را برس اقسام منقسم کردند، اور معطل بیک حرف کو 3 قسموں پر منقسم کیا: معطل فا، اس کو مثال کہتے ہیں، معطل عین، اس کو اجوف کہتے ہیں، اور معطل لام، اس کو ناقص کہتے ہیں۔ تو یہ بیان ہوا۔ اس کے بعد ہم یہ آج آپ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں 6 اقسام حرکت، اس کا بھی بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حرکت کی جو ہیں 3 قسم ہوتی ہے: حرکات اعرابیہ اور حرکات بنائیہ، حرکات مشترکہ۔ حرکات اعرابیہ جو ہیں معرب پر داخل ہونے والی حرکات کو حرکات اعرابیہ کہتے ہیں، اور مبنی پر داخل ہونے والی اعراب کو حرکات بنائیہ کہتے ہیں، اور معرب اور مبنی دونوں پر داخل ہونے والی حرکات کو حرکات مشترکہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر مصنف نے خود تعریف بیان کر دی ہے کہ ہر معرب پر داخل ہونے والی حرکات کو کہتے ہیں حرکات اعرابیہ۔ ان کا نام رفع یعنی پیش، نصب یعنی زبر، جر یعنی زیر ہے، ان کا نام رفع، نصب، جر ہے۔ حرکات بنائیہ مبنی پر داخل ہونے والی حرکات کو کہتے ہیں، ان کا نام ضم، فتح اور کسر ہے۔ حرکات مشترکہ معرب اور مبنی دونوں پر داخل ہونے والی حرکات کو کہتے ہیں، ان کا نام ضمہ، فتح، کسرہ ہے۔ پھر معرب مبنی کی تعریف کر دی ہے۔ معرب اسے کہتے ہیں کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، اور مبنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ جیسے کہ جاء زیدن، تو جاء نے عمل کیا تو زیدن پر رفع آیا، اور رأیت زیدن ہم نے کہا تو رأیت نے عمل کیا تو زیدن آیا، تو یعنی زید بدلتا جا رہا ہے،
جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. تو زید کیا ہے؟ معرب ہے. لفظ زید. مبنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے کہ جاء ہؤلاء، جاء ہؤلاء. عوامل تو بدل رہے ہیں لیکن جو ہے آخر ہؤلاء کا نہیں بدل رہا ہے. جاء ہؤلاء رأیت ہؤلاء ومررت بہؤلاء. عوامل تو بدل رہے ہیں لیکن عوامل کے بدلنے سے اسم کا آخر نہیں بدل رہا ہے، تو لہذا یہ مبنی ہے. کیا ہے؟ مبنی ہے. معرب اور مبنی کی تعریف کر دی ہے، آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں. تو خیر، اب جو ہے حرکات کا بیان ہو گیا. 7 اقسام کی تقسیم جو مصنفین نے بیان کی اس کے بارے میں بیان ہو گیا. اب جو ہے جو تعریفات جو قسم بیان کی ہے ان تمام کی تعریفات کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں. صحیح کسے کہیں گے، محموز کسے کہیں گے، مضاعف اور معطل کسے کہیں گے. تو پہلے ہم ان 4 چیزوں کی تعریفات بیان کر دیتے ہیں. مصنف نے صحیح کی تعریف کی ہے کہ صحیح وہ ہے کہ جو فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں، اس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں کوئی حرف علت اور حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ پائے جائیں، اور 2 حرف ایک جنس کے نہ پائے جائیں. کہ اس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں کوئی حرف علت اور حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ پائے جائیں. جیسے کہ ضرب و ضرب، ضارب یضرب اور ضویرب میں ضرب، ضرب، ضارب یضرب اور ضویرب میں. تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ تمام کے تمام صحیح ہے. کیا ہے؟ صحیح ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں، حروف اصلیہ فا، عین، لام کلمے کے مقابلے میں نہ کوئی حرف علت ہے اور نہ حمزہ ہے اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں. آپ دیکھیں یا ضرب میں، یا ضرب آپ لائیں، یفعل کا وزن ہے، یا ضرب یفعلو کے وزن پر لائیں آپ، اور آپ مقابلہ کریں کہ کوئی حرف ہے کیا اس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں، کیا کوئی حرف علت ہے یا حمزہ ہے یا 2 حرف ایک جنس کے ہیں. تو آپ دیکھیں نہ کوئی حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں. تو لہذا یضرب بالکل صحیح ہے. کیا ہے؟ صحیح ہے. اگرچہ حرف علت است، اگرچہ حرف علت ہے، جیسے کہ ضارب میں الف حرف علت ہے، یا ضرب میں یا حرف علت ہے، ضویرب میں وا اور یا حرف علت ہے. اگرچہ حرف علت ہے لیکن در فا کلمہ و عین و لام نیز، لیکن فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہیں ہے، لہذا صحیح است، لہذا صحیح ہے. کیا ہے؟ صحیح ہے. اب مصنف نے دونوں تعریفیں بیان کی ہے. یہ جو تعریف ابھی بیان ہوئی یہ صرفیوں کے نزدیک ہے، لیکن نحویوں کے نزدیک صحیح کی تعریف الگ ہے. وہ صحیح کی تعریف کرتے ہیں کہ صحیح کہ جس کلمے کے آخر میں حرف علت نہ پائے جائے وہ صحیح ہے. خالی آخر میں حرف علت نہ ہو، آخر میں حرف علت اگر نہیں ہوگا تو وہ صحیح ہے. صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ اس کا آخر میں حرف علت نہ ہو. لہذا محموز میں حمزہ پایا جاتا ہے، مضاعف میں 2 حرف ایک جنس کے پائے جاتے ہیں، مثال میں شروع میں جو ہے حرف علت ہوتا ہے، اجوف میں درمیان میں حرف علت ہوتا ہے. یہ تمام جو ہے نحویوں کے نزدیک صحیح کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ صحیح کہلائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے، صحیح ہونے کے لیے نحویوں کے نزدیک کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. لہذا اگر آخر میں حرف علت ہوگا تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا. تو ان کے نزدیک تعریف تھوڑی الگ ہے. نزد نحویاں صحیح است، نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے کہ در آخر او حرف علت نباشد، کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، فقط صرف کہ اس کے آخر میں صرف حرف علت نہ ہو. لہذا محموز، مضاعف، مثال، اجوف نزد نحویہ صحیح اند، یہ نحویوں کے نزدیک یہ تمام چیزیں صحیح ہے. اس کے بعد محموز کی تعریف بیان کی گئی، تو محموز کی بھی تعریف دیکھ لیتے ہیں. محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز کہ جس کے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمے کے مقابلے میں کوئی حمزہ ہو. کیا ہو؟ حمزہ ہو. فا کلمے کے مقابلے میں، عین کلمے کے مقابلے میں یا لام کلمے کے مقابلے میں کوئی حرف حمزہ پایا جائے، حمزہ پایا جائے. اب محموز کی انہوں نے 3 قسم بیان کر دی ہے. یا جو حمزہ ہوگا یا تو فا کلمی کی جگہ پر ہوگا، یا عین کلمی کی جگہ پر ہوگا،
یا لام کلمے کی جگہ پر ہوگا۔ اگر حمزہ فا کلمے کے مقابلے میں یعنی فا کلمے کی جگہ پر پایا جائے تو وہ ہوتا ہے محموز فا، عین کلمے کی جگہ پر پایا جائے وہ ہوتا ہے محموز عین، لام کلمی کی جگہ پر پایا جائے تو وہ ہوگا محموز لام۔ جیسے کہ امرا، امرن، امرن میں حمزہ کہاں ہے؟ فا کلمے کی جگہ پر امرن میں حمزہ پایا جا رہا ہے، یہ محموز بھی ہے اور محموز کے ساتھ ساتھ محموز کی پہلی قسم محموز فا بھی ہے۔ کیا ہے؟ محموز فا۔ اسی طرح آپ لے لیں سألن، تو سألن جس میں فا عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ پایا جائے، تو سألن میں آپ دیکھیں عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، اس میں حمزہ بھی ہے اور حمزہ بھی کہاں ہے؟ عین کلمے کی جگہ پر ہے، تو لہذا یہ ہوا محموز عین۔ اور تیسری مثال قرؤن، قرؤن میں حمزہ ہے لیکن حمزہ کہاں پر ہے؟ لام کلمے کے مقابلے میں، ہاں، اور جہاں پر لام کلمے کے مقابلے میں لام کلمے کی جگہ پر حمزہ پایا جائے تو وہ ہوتا ہے محموز لام، تو لہذا قرؤن کیا ہوگا؟ محموز بھی ہے اور ساتھ میں محموز کی تیسری قسم محموز لام بھی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ترجمہ دیکھ لیں اتنا، محموز آست، محموز وہ ہے کہ در مقابلہ فا یا عین یا لام کلمہ او حمزہ باشد، کہ اس کے فا عین یا لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، محموز برس قسم است، محموز تین قسم پر ہے، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ محموز الفا است، محموز فا وہ ہے کہ در مقابلہ فا کلمہ او حمزہ بود، کہ اس کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے کہ امر، امرن۔ محموز العین است، محموز العین وہ ہے کہ در مقابلہ عین کلمہ او حمزہ بود، کہ اس کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے کہ سألا، سألن۔ محموز اللام است، محموز اللام وہ ہے کہ در مقابلہ لام کلمہ او حمزہ بود، کہ اس کے لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے کہ قرأ، قرؤن۔ اب اس کے بعد مضاعف کی تعریف کی ہے۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جو تیسری قسم ہے 7 اقسام میں سے۔ تو مضاعف کی تعریف بہت آسان ہے، آپ جہاں پر بھی دیکھیں کہ مضاعف کہتے ہیں کہ جس میں 2 حرف ایک طرح کے پائے جائیں، 2 حرف ایک طرح کے یا 2 حرف ایک جنس کے پائے جائیں تو وہ ہوتا ہے مضاعف۔ مضاعف کی 2 قسم ہوتی ہے، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی۔ اب ظاہر بات ہے کہ مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی جو مضاعف کی 2 قسمیں ہیں، تو مضاعف ثلاثی کی تعریف کیا کی ہے کہ جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں، جس کے عین اور لام کلمے کی جگہ پر 2 حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے کہ مدہ اصل میں کیا تھا؟ مدد، مدن اصل میں مددن تھا۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیں مددہ ہے، مدہ تو یہ تو مضاف ہو گیا، اس کا اصل کیا ہے؟ مددہ۔ اب مددہ میں دیکھیں دال اور دوسرا دال، پہلا دال عین کلمہ ہے، دوسرا دال لام کلمہ ہے، تو 2 حرف ایک طرح کے ہیں، 2 حرف ایک طرح کے ہیں، تو ظاہر بات ہے اور قاعدہ بھی ہے کہ جب 2 حرف ایک جنس کے پائے جائے تو ان دونوں کا ادغام کر دیا جاتا ہے، ہاں، اور اسی کو مضاعف بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا مددن اصل میں مددہ تھا، مدہ اصل میں مددہ تھا، 2 حرف ایک جنس کے پائے گئے، عین کلمے کی جگہ اور لام کلمے کی جگہ، تو لہذا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں جب 2 حرف ایک جنس کے پائے جائیں تو وہ ہوتا ہے مضاعف ثلاثی۔ لیکن مضاعف رباعی کی تعریف تھوڑی الگ ہے۔ مضاعف رباعی کہتے ہیں کہ اس کے فا کلمہ اور لام کلمے کے مقابلے میں، عین اور لام ثانی کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے ہو، فا کلمہ، لام اول، عین اور لام ثانی کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے ہو۔ مضاعف ثلاثی کی تعریف ہوئی کہ عین اور لام کلمے کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے پائے جائیں، لیکن مضاعف رباعی کی تعریف کہ فا کلمہ اور لام اول، عین اور لام ثانی کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے پائے جائیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھیں زلزلہ، زلزلہ میں زا جو ہے
یہ فا کلمہ ہے، پہلا شروع فا کلمہ، اور جو زا کے بعد جو لام ہے یہ ہے عین کلمہ، کیا ہے؟ عین کلمہ، اور جو دوسرا زا ہے یہ ہے لام اول، اور جو آخری والا لام ہے یہ ہے لام ثانی۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں زلزلہ بر وزن فعللہ، بر وزن فعللہ، تو یہاں پر زلزلہ میں یہ ہے مضاف رباعی کہ فا اور لام اول، یہ جو ہے لام اول جو تیسرے نمبر پہ جو زا ہے یہ لام اول ہے، تو فا اور لام اول ایک جنس کے ہیں، اور عین کون سا ہے؟ عین کلمہ لام، تو عین کلمہ اور لام ثانی یہ دونوں ایک جنس کے ہیں، تو لہذا یہ مضاف رباعی ہے، مضاف رباعی کہ فا کلمہ اور لام اول عین اور لام ثانی کے مقابلے میں کوئی دو حرف ایک جنس کے پائے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے معطل کی تعریف کی ہے، معطل کہ جس میں حرف علت پائے جائیں اس کو معطل کہتے ہیں۔ حروف علت تین ہیں، واو، الف اور یا، واو، الف اور یا، کہ جس میں یہ تینوں حروف پائے جائیں وہ ہوتا ہے معطل۔ اب جو ہے یا تو ایک حرف پایا جائے گا یا دو حرف پائے جائیں گے، اگر ایک حرف علت پائے جائیں تو وہ معطل بیک حرف ہوتا ہے، اگر دو حرف علت پائے جائیں تو وہ معطل بدو حرف ہوتا ہے۔ اب تمام کی جو ہے اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ مضاف آباشد، مضاف وہ ہوگا کہ دروں دو حرف بیک جنس باشد، کہ اس میں دو حرف ایک جنس کے ہو۔ بعض مضاعف بر دو قسم است، پھر مضاعف دو قسموں پر ہے، مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی۔ مضاعف ثلاثی آباشد، مضاعف ثلاثی وہ ہوگا کہ در مقابل عین و لام کلمہ او دو حرف بیک جنس باشد، کہ اس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہو، جیسے کہ مدہ در اصل مدد بود، مدہ اصل میں مدد تھا، تو مدہ میں آپ دیکھیں دو حرف ایک جنس کے ہیں، اور دو حرف ایک جنس کے ہے بھی لیکن عین اور لام کلمی کی جگہ پر ہے، مدن اصل میں مددن تھا۔ مضاعف رباعی آباشد، مضاعف رباعی وہ ہوگا کہ در مقابلہ فا کلمہ و لام اول عین اور لام ثانی دو حرف بیک جنس باشد، کہ اس کے فا کلمہ اور لام اول عین اور لام ثانی کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہو، جیسے کہ زلزلہ، زلزال، تو اس کا جو فا کلمہ اور لام اول عین اور لام ثانی یہ دونوں ایک جنس کے ہیں۔ معطل آباشد، معطل وہ ہے کہ درو حرف علت باشد، کہ اس میں حرف علت پائے جائے، یک یا دو، ایک یا دو، اگر یک حرف علت باشد، اگر ایک حرف علت ہو آرا معطل بیک حرف گوین، اس کو معطل بیک حرف کہتے ہیں، اور اگر دو باشد اور اگر دو ہوں تو آرا معطل بدو حرف گوین، اس کو معطل بدو حرف کہتے ہیں۔ اب جو ہے یہ تمام کی تعریفات بیان ہو گئی، ہم اس کا پھر سے آپ کو خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ پہلے آپ نے وزن کی تین قسمیں پڑھی، وزن صرفی، وزن سوری، وزن عروضی، اس کے بعد ہفت اقسام کا بیان ہوا، تو بعض نے کہا کہ 7 قسمیں اور بعض نے کہا کہ نہیں 4 قسمیں، خیر تو وہ جو بھی ہو، اس کے بعد جو ہے وہ 7 قسمیں یا 4 قسمیں کون سی ہے؟ 4 قسمیں کریں گے تو یہ ہوگا صحیح، محموز، معطل، مضاف، یہ 4 قسمیں، اور اگر 7 قسمیں کریں گے تو اس طرح بیان ہوگا صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، یہ 7 قسمیں۔ اس کے بعد تمام کی تعریفات بیان کر دی ہے، میں نے ہر ایک جو ہے لائن کا ترجمہ کر دیا ہے، آپ حضرات دیکھیں اور یاد کریں، اور اس بندے کو اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔